میں اب مسجد نبی شریف سے نکلا اور مجھے ناشتہ کرنے کے لیے ایک جگہ جانا تھا. میں نے گاڑی جو ہے وہ روکی تو اس میں کرایہ طے کر کے بیٹھ گیا. اب وہ بابا جی تھے, اب وہ مجھے بتانا شروع ہو گئے, یعنی سفر کر رہے ہیں, وہاں جا رہے ہیں جہاں جانا تھا مجھے, تو بتا رہے ہیں یہ جبل صلاح ہے, یہ غار سجدہ ہے, یہ یہاں ہے, یہ یوں ہے. پھر کہتے ہیں یہاں مسجد زباق تھی. تو میں نے تو پہلی دفعہ سنا تھا نام مسجد زباق. میں نے کہا یہ مسجد زباق کیا ہے؟ انہوں نے کہا یہ ہے مکھیوں والی مسجد. تو یہاں مکھیاں جو ہے وہ ہوا کرتی تھیں. تو میں نے انہیں کہا, میں نے کہا بابا جی خدا کا خوف کرے, اللہ اکبر, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تو جو ہے وہ کپڑوں پر مکھیاں نہیں بیٹھتی تھیں, سبحان اللہ, آپ کے بدن اقدس پر یہ مکھیاں نہیں بیٹھتی تھیں. گندی مکھی یہ قریب ہی نہیں آتی تھی بارگاہ رسالت. کا کام کیا وہاں پہ؟ اور آپ نے پوری مطلب وہ مسجد بنا دی اور ساتھ میں مکھیاں بھی بیچ میں اس کو لگا دیا. اس کو اللہ کی پناہ. تو یہ اس طرح کے کام بھی نہیں کرنے چاہیے. جو ہے سو ہے, جو نہیں ہے اس کو بیچ میں لگانا, بنانا اور چند کوڑیوں کی خاطر اس طرح کے کام کرنا, یہ اپنی آخرت کو برباد کرنے والا کام کہیں نہ بن جائے. اور پھر میں نے کہا یہ زباق جو آپ بول رہے ہیں نا, زباق, مکھی کو عربی میں زباق نہیں زباب کہتے ہیں. اگر یہ کچھ ہوتا بھی تو یہ زباق نہ ہوتا, یہ زباب ہوتا, لیکن ہے ہی نہیں جب اس کا. اللہ کی پناہ ہے. تو اس طرح کے لوگوں سے بھی اللہ ہمیں ان کی شر سے بچائے. یہ جو گائیڈ ہوتے ہیں نا بعض اوقات, یہ بھی جو کچھ کر رہے ہوتے ہیں بڑی ناگفتہ بے صورتحال ہو جاتی ہے. آپ کو یاد ہوگا عدنان بھائی, جی یہ جب ہم لوگ بھی تھے, ثاقب شاہ صاحب بھی تھے, خالد بھائی بھی تھے, آپ بھی تھے, جامی بھائی بھی تھے ہمارے, ماشاءاللہ. تو ہم نے جو ہے نا وہ گائیڈ سے کہا کہ آپ بس ہمیں یہ بتا دیں کہ یہ یہاں یہ ہے, اس کے علاوہ جو تقریر ہے نا اس کو رہنے دیں آپ. کیونکہ ظاہر سی بات ہے جو جاتا ہے کچھ مطالعہ کر کے جاتا ہے, اسٹڈی کر کے جاتا ہے. میرے سنت کی بڑی پیاری جو ہے وہ کتاب ہے عاشقان رسول کی 130 حکایات. اس میں بھی مکہ مدینے کی زیارتوں کے بارے میں اتھینٹک معلومات موجود ہے. اور پھر جس کو پورا واقعہ معلوم ہے اس کے سامنے کو غلط جو ہے وہ بیان کرے. ہم نے ایک حد تک تو اس کو برداشت کرنے کی کوشش کی, لیکن جب وہ برداشت سے باہر معاملہ ہو گیا تو ہم نے انہیں کہا کہ آپ ہمیں صرف یہ بتا دیں کہ یہ مقام ہے, یہ مقام ہے. آپ کو کبھی عمران بھائی ایسا تجربہ ہوا آپ کو؟ جی بالکل, تجربہ ایسا ہوتا ہے. اب اصل میں وہاں پر اگر یوں بیان کیا جائے تو شاید غلط نہ ہو جائے, یہ ایک سمجھے نا ایک کاروبار بنا ہوا ہے, زیارتیں کروانے کا بزنس بنا ہوا ہے. نو ڈاؤٹ اچھے لوگ بھی ہیں, پڑھے لکھے لوگ بھی ہیں, علماء بھی کچھ موجود ہیں. تو بہرحال جو واقعی اس چیزوں کو جانتا ہونا اسی کے ساتھ زیارتوں کے لیے جایا جائے, ورنہ جو ہے نا پھر بڑی آزمائش ہو جاتی ہے. مجھے کسی نے کہا کہ جو ہے نا وہ کسی نے خاک شفا جو ہے نا وہ منگوائی, وہیں کا جو ہے نا ایک اسلامی بھائی تھا, اس نے کہا کہ مجھے کسی نے بتایا کہ کسی نے خاک شفا منگوائی اور اس نے جو ہے نا مکے میں وہ موجود تھا اور مکے سے ہی کوئی مٹی اٹھا کر اس نے جو ہے نا وہ پیک کر کے دے دی کہ یہ لو یہ خاک شفا ہے. یعنی ایسی غلط بیانی. خاک شفا تو یقیناً مدینے کی ہے, فی غبار المدینہ شفا, ان حضور نے فرما دیا مدینے کے تو گرد و غبار کے اندر بھی شفا ہے. تو اس طرح کی چیزیں پائی جاتی ہیں. بہرحال سب سے بیسک چیز یہ ہے کہ آپ جا رہے ہیں تو پڑھ کر جائیں, علم حاصل کر کے جائیں, اور اس کے لیے یہ کوئی مشکل نہیں ہے. اگر آپ کو پڑھنے میں دشواری ہے تو ویڈیو دیکھ کر جائیں, کیونکہ بندے کی لرننگ کبھی سیکھ کر ہوتی, کبھی پڑھ کر ہوتی ہے, کبھی دیکھ کر ہوتی ہے, کبھی سن کر ہوتی ہے. تو یہ سارے اسباب اختیار کر کے جائیں, اور اس طرح جائیں گے تو پھر آپ کو جو ہے نا وہ سرور ملے گا, اور واقعتاً آپ اتھینٹک چیزیں وہاں پر دیکھ کر آئیں گے. ورنہ تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک مرتبہ جیسے آپ نے تجربات کی بات کی, تو مطاف شریف کے اندر موجود تھے سلمان بھائی, پرانی بات ہے, 2 شخص آئے, لڑکے تھے جوان, اور آ کر کہنے لگے کہ بھائی وہ ہمیں جو ہے نا وہ عمرہ کیسے کرنا ہے وہ طریقہ بتا دیں آپ. اچھا احرام بھی انہوں نے جو باندھا ہوا تھا وہ بھی درست نہیں تھا, تو پھر ان کا احرام بھی درست کروایا, پھر ان کو عمرے کا طریقہ بھی بتایا. اچھا وہ لوگ ایسے تھے کہ جو اپنا کسی ملک سے آئے ہوئے تھے, پاکستان سے ہی تھے اور پنجاب سائڈ سے آئے ہوئے تھے, اور ان سے میں نے کہا کہ یار اتنا خرچہ کر کے آ گئے تو یہ آپ پڑھ کے نہیں آئے, تیاری نہیں کر کے آئے؟
تو کہنے لگا بس جی وہ ٹائم ہی نہیں ملا، ملنا ملانا تھا تو تیاری کرنی تھی، تو یہ کرنا تھا تو وہ کرنا تھا، تو بس ہم جو ہے نا وہ عمرے کا طریقہ پڑھ ہی نہیں سکے، سیکھ ہی نہیں سکے، سن ہی نہیں سکے۔ تو یہ حال ہے کہ لاکھوں روپے لگا کر چلے گئے لیکن 2 گھنٹے کا مطالعہ کر کے نہیں گئے، 2 گھنٹے کی اسٹڈی کر کے نہیں گئے کہ جس کی قبولیت تھی اس پر جو ہے نا وہ معمول ہے، اسی پر مشروط ہے کہ یہ درست ہوگا تو قبول ہوگا۔ لاکھوں روپے لگا لیے مگر جو ہے نا وہ درست طریقہ کیا ہی نہیں، دم واجب کروا لیا، عمرہ صحیح ادا ہوا ہی نہ ہوا، تو پھر کیا حاصل ہوا؟ اس پر جو ہے وہ غور کرنا چاہیے۔ بہرحال سیکھ کر جائیں۔